وہ فاسق بنا، گناہگار ہوا۔ جس نے ادب چھوڑا وہ گناہگار بھی ہے، کافر بھی ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اور جس نے عبادت ترک کی وہ گناہگار ہوا، کافر نہیں ہوا۔ لیکن جس نے ادب مصطفیٰ کو چھوڑا وہ کافر، کیونکہ عقیدہ اصل ہے، احکام اور عبادات اس کی فرع ہیں۔ یہ تو ہو گیا درس نظامی میں پڑھنے پڑھانے والوں کا جواب۔ اب ایک اور عقلی جواب بھی ہے، اور وہ یہ کہ کسی آدمی کی عقل یہاں اس نقطے پر جا کر اٹک جائے، رک جائے، وہ کہ عبادت ہے خدا کی اور ادب ہے مصطفیٰ کا، تو جب ذات کے اعتبار سے خدا کی ذات کا درجہ پہلے آتا ہے اور نبی کی شان جتنا بھی بلند ہے مگر نبی کا درجہ ہے تو خدا کے بعد، تو پھر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت پہلے اور مصطفیٰ کا ادب بعد میں ہو۔ یہ مصطفیٰ کا ادب کیسے پہلے ہو گیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور اینگل ہے، ایک زاویہ ہے، وہ یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھ لیں اور یہ تجزیہ نکالیں کہ اللہ کی عبادت کس نے سکھائی اور مصطفیٰ کا ادب کس نے سکھایا۔ اس فرق کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے اور پھر آپ یہ نتیجہ نکالنا کہ عبادت جو ہے، اللہ کی عبادت جو ہے، یہ کس کی سکھائی ہوئی شے ہے اور مصطفیٰ کا ادب کس کی سکھائی ہوئی شے ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے اللہ کی، کیا اللہ نے سکھائی؟ پورا قرآن اتارا، 114 سورتیں، 30 پارے، نکال کے دکھاؤ رکوع کا طریقہ کدھر ہے، نکال کے دکھاؤ سجدے کا طریقہ کدھر ہے، نکال کے دکھاؤ قیام کا طریقہ کدھر ہے۔ یہ اللہ اکبر لکھا ہے کہیں ایسے کرو، ہاتھ باندھنے کا طریقہ لکھا ہے کہیں، جھکنے کا طریقہ۔ اللہ نے باری تعالیٰ 700 مرتبہ تو نے نماز کا ذکر کیا قرآن میں، تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 700 مرتبہ نماز 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 نماز، قائم کرو قائم کرو، ضروری ہے، فرض ہے، طریقہ۔ کیا تیرے قرآن میں جگہ نہیں تھی؟ کیا تیرے قرآن میں جگہ نہیں تھی؟ 30 پارے تو نے نازل کر دیے تو ایک پارہ نماز کا بھی بنا دیتا، تو اس میں نماز کا طریقہ لکھا ہوتا، تو آج امت میں 100 اختلاف ہوتا کم سے کم۔ چلو ہر مسئلے میں اختلاف ہو امت کا، نماز تو ایک طریقے پر پڑھتے۔ چلو حج سال زندگی میں ایک دفعہ واسطہ پڑے گا، روزہ بھی سال میں ایک دفعہ، یہ نماز تو ہر روز کا کام ہے، 5 مرتبہ۔ اور یہ نہ غریب کو معاف ہے نہ امیر کو، غریب بھی پڑھے، امیر بھی پڑھے، بیمار بھی پڑھے، صحت مند بھی پڑھے، مسافر بھی پڑھے، مقیم بھی پڑھے۔ چلو روزے میں بھی فرق آ گیا، زکوٰۃ میں بھی فرق آیا، مالدار ہے تو ہوگی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی، حج صاحب استطاعت ہے تو لازم ہوا، نہیں تو نہیں ہوا، مگر نماز تو ہر ایک کے لیے تھی۔ چلو وہ ساری چیزیں نہ سکھاتا قرآن کے اندر، چلو ایک نماز تو سکھا دیتا۔ آج امت میں 100 باتوں کا اختلاف ہوتا، لیکن نماز تو ایک طریقے پر پڑھتی ساری امت۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، کسی نے یہاں باندھے، کسی نے وہاں باندھے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو اگر قرآن میں بیان کر دیتا تو ایک ہی طریقے پر نماز ہوتی، تو کیا تیرے قرآن میں جگہ نہیں تھی؟ وہ کہتا ہے جگہ کا مسئلہ نہیں، میرا ارادہ نہیں تھا۔ تو باری تعالیٰ پھر تیرا ارادہ کیا تھا؟ 114 صورتیں اتاری تو 115 کر دیتا، راؤنڈ فگر ہو جاتا، تو 115 صورتیں تو ایک صورت نماز کی آ جاتی، چیپٹر الگ ہو جاتا نماز کا۔ تو اس نے کہا میرا ارادہ نہیں تھا، تو باری تعالیٰ پھر تیرا ارادہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ارادہ یہ تھا کہ جب حکم دوں گا نماز کا تب تو سورت قرآن کی اتاروں گا، لیکن جب طریقہ سکھانا ہوگا تو سورت قرآن کی نہیں، سورت مصطفیٰ کی بھیجوں گا۔ پھر سورت مصطفیٰ کی بھیجی ہے۔ جب اس نے نماز کی فضیلت بیان کرنی تھی تو سورت قرآن کی آئی، نماز کی فرضیت بیان کرنی تھی سورت قرآن کی آئی، نماز کا حکم دینا تھا سورت قرآن کی آئی، لیکن جب نماز کا طریقہ سکھانا تھا تو سورت قرآن کی نہیں، سورت مصطفیٰ کی بھیجی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔
اور حضور نے بھی ایسے نہیں سکھایا جیسے ہم سکھاتے ہیں. آؤ بھی آج کلاس ہوگی, اپنی اپنی کتابیں کاپیاں قلم لے آؤ, نوٹس لے آؤ. میں تمہیں بتا دیتا ہوں, اس میں نماز میں 3 فرض ہیں, 4 واجب ہیں, 2 سنتیں ہیں, یہ مفسدات ہیں, یہ مکروہات ہیں, یہ لکھ لو, یاد کر لو, اب کل سے نماز پڑھنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے صلاۃ 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 صلاۃ, یہ ہے کیا, کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, آؤ مجھے دیکھو جیسے جیسے میں کروں, مجھے دیکھ کے ویسے ویسے کرتے جاؤ, ویسے ویسے کرتے جاؤ, یہ تمہاری نماز ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ ادائے مصطفیٰ کے مجموعے کا نام ہی تو نماز ہے, مصطفیٰ کے طریقے کا نام ہی تو نماز ہے, مصطفیٰ کی اداؤں کے مجموعے کا نام ہی تو نماز ہے. مصطفیٰ نے یہ ادا کی اللہ اکبر تو یہ نماز ہے, سبحانک اللہم تو یہ ادا تھی مصطفیٰ کی, تو صحابہ نے دیکھا تو یہی نماز ہے. تو جیسے جیسے حضور کرتے گئے ویسے ویسے نماز ہو گئی. میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کوئی مانے نہ مانے جھگڑے کی بات نہیں, کہ جب ہماری نماز اللہ کے حضور جاتی ہوگی تو اللہ فرماتا ہوگا یہ نماز بھلا کہاں میری شان کے لائق. فرشتے عرض کرتے ہوں گے باری تعالیٰ یہ نماز پڑھنے آیا تھا, سودا بیچ رہا تھا, سارے خیالات میں بازار میں پھر رہا تھا, اس کے جو دل میں یہ خیال آ رہے تھے ذہن میں, نہ اس کی توجہ کامل تھی, نہ دھیان کامل تھا, نہ کپڑے پوری طرح پاک تھے, بے خبری میں جسم بھی نہ پاک تھا, پتہ نہیں چلا نماز پڑھتی, یہ بھی کوئی نماز ہے جو تیری شان کے لائق ہو. تو اللہ فرماتا ہوگا فرشتوں اس کی خامیوں کو نہ دیکھو, بس یہ دیکھو کس کی ادا پر عمل کر رہا تھا, بس مصطفیٰ کی ادا پر عمل کر رہا تھا, اسے نہ دیکھو, مصطفیٰ کی ادا کے صدقے سے اس کی نماز کو بھی قبول کر لو. تو نمازیں کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. آج اگر کوئی نماز پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ کو بھلا بیٹھے, یا مصطفیٰ کے ادب کو بھلا دے, یا مصطفیٰ کی تعظیم کو بھلا دے, مصطفیٰ کی محبت کو بھلا دے, تو گویا دوستو نماز کا درجہ بعد میں آتا ہے, ادب مصطفیٰ کا درجہ پہلے آتا ہے.